عاشقوں کے اوپر چلتی ہے اور ان کی گردنیں کاٹتی بھی چلی جاتی ہے. کیا آپ یہ کرتے ہیں اور یہ دعا مجھے کر رہے ہیں. اس سے جب تک امام حسین علیہ السلام نے قربانی کی اس وقت تک اسلام ان کی شہادت اور ان کی قربانی سے بچا. اور اب جو اسلام باقی ہے اور کتاب خدا باقی ہے اور احکام دین باقی ہے وہ مجالس ادا اور ادائے امام حسین علیہ السلام کی نماز جمعہ کے فرقوں سے نہ ایمان باقی نہیں ہے. نماز جمعہ کے فرقے سے قرآن باقی نہیں ہے. نمازوں کے پڑھنے سے قرآن باقی نہیں ہے. اگر قرآن باقی ہے تو دین باقی ہے. وہ مجالس سے ادا سکتا ہے اور لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ کسی اور چیز پر بلکہ مجلس حسین آج بڑے بڑے جو ہے گوٹیاں لے لے کے کندھے بھی پکڑے آ رہے ہیں. نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. ارے لوگوں پر دعا کرو بھئی اس کا جوان بھی کروا درد کا بھی ہوتا موقع کرا کے ہوتا وہ مناسب نہیں ہے. حکومت دعا جوان بھی کروا دیا. اب یہ نہیں روئے گا کیا دعا کرے گا دعا کی بات کی. یہ جو رونے پر رونے کے لیے روکا جا رہا ہے وہ صرف امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے روکا جا رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں. یعنی رو مت بلکہ دعا کرو. کیا میں نے کہا کہ آج جو ہے یہ کہہ رہے ہو کہ رو مت اور دعا کرو. مگر جب جہنم میں جاؤ گے اور تمہارے اوپر آتے سے مدد کی گرد پڑے گی جب آتے سے مدد کی جب گرد پڑے گی اور جب تم چیخو گے چلاؤ گے اور رو گے تو ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی رو مت دعا کرو. ہم تو پہلے ہی دنیا میں دعا کر کے آئے ہیں آگے یہ مقام مرنے کے بعد پتہ چلا گیا کہ وہ دعا کرو. حسین کو رونے کے لیے روکتے تھے. اب آج تم کیوں رہے ہو آج تم اٹھائی ہو گئی یہ تم دونوں بے نہا ہو گیا آدمی چکر لگا رہے ہو کہنے والے کہتے ہیں ایسا روگا رونے سے ہی تو یاد ہے فرق کیا ہے. ہاں اتنا ضرور شریعت میں ہے اتنا ضرور شریعت ہے جب آپ روئیں رونے والا کسی بھی حدیث کلو جزن و قزن رام سبل حسین حضرت پیارے کے ہر اضطراب اور بے مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ ہر اضطراب و بے قراری بہت مسائل پڑھ لیجیے. اگر زیادہ مرنے والے کے جنازے پر چیخ کر کے رو لیے اور منہ پیٹ لیا اور بال نوچ لیے تو سارا واجب ہو جاتا ہے. بہت مسائل کوئی آرام نہیں مگر اللہ اگر یہ شرف ہے یہ صرف یہ بتانا ہے دنیا اور چیز بلکہ عقائد امام حسین علیہ السلام کی مخالف ہے. لیکن آپ یہ شرف اور فخر کی بات ہے اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اس وجہ سے ادا ہوتا اور یہ بات کی مسلم آیت اللہ خمینی نے یہ بات کہی کہ اگر جمعی بلا سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتی ہو کہ دنیا میں تم اور تمہاری اولاد چین اور سکون سے رہے اس کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم ادائے اسلام کو باقی رکھو.
کوئی آدمی تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ آیت میں نبی دو چار باتیں سمجھتے ہوں کہ کیا وہ لوگ جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے یا برابر ہے اس میں خاص انکاری ہے نہیں. جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے وہ برابر ہے. یہ علم کیا ہے؟ بہت گہری چیز ہے. علم وہ ہے جو انسان کو مشکلات سے نجات دیتا ہے، مشکل کو حل کرتا ہے. علم کی شان یہ ہے کہ یہ مشکل کو حل کرتا ہے. یہ حالت ایسی بری چیز ہے کہ مشکل اور پریشانی میں ڈال دی ہے. اور علم وہ یہ نہ کہے کہ ہم محتاج ہیں. علم کا ہر شخص محتاج ہے. ذریعہ اور جو کوشش کرنے کے لیے مدد کرا ملتی ہے. یہ بتائیے راستے میں جا رہا ہوں اور گاڑی میں کنڈکٹر ہو گیا آپ پڑھے کہ پڑھے ایسا اب ہم نے صبح دیکھا بولا ارے نا آپ کو جانیا پڑے کہ یہاں تک پڑ گیا ہے آپ صحیح کر سکتے ہیں مجھے کی میرا نہیں یہ تم ہی صحیح کر سکتے ہو. ابھی کیا ہو کہیں نہ کہیں انسان ایسا ہے جو محتاج ہے. آپ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ علوم سے کوئی عربی جانتا ہے فارسی جانتا ہے کوئی تفصیل جانتا ہے. آپ نکال بہت کروا دیتے وہ آرٹ کے اسپیشلسٹ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں علم تقسیم ہوتا جا رہا ہے. ایک انسان ہے مگر آپ اس میں علم کو بھی تقسیم جلدی ہو رہی ہے. کتاب یہ تو ہارٹ کے ہیں یا ہارٹ کے ہیں. وہ میرے آنکھ میں تقسیم ہے تو یہ اللہ نے آنکھ میرے جسم سے باہر بنائی کہ میرے جسم میں ہے اور اس کے بعد جب صاحب میں آنکھ ہٹا دوں میں دل ہٹا دوں. ایک انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے ان کے اعضاء و جوارح میں الگ علم رکھتا ہے. وہ الگ کرتا ہے. وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بس اتنے علوم ہے. پہلے کی بات نہیں کرتا پہلے کا مسئلہ مگر آج کل تو یہی ہو گیا ہے کیونکہ علم جو ہے وہ انحطاط کی طرح آ رہا ہے. علم میں کمی آ رہی ہے. وہ بات نہیں ہے پہلے والے آج تک یہ بات ہے وہ یہ نہیں کہتے صاحب دیکھیے جو میری عمر ہے اس کے بات کہنا مطلب پہلے آیا میرے ہوتے اب آپ بڑے مگر یہ پہلے میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے کہا کہ صاحب کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ صاحب میں اس کا نہیں ہوں میں اس کا ہوں میں اس کا نہیں میں اس کا ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ علم کی کمی ہے. جہاں علم کی کمی ہوتی ہے وہاں انسان عاجز ہوتا ہے لیکن جہاں کمال علم ہوتا ہے وہاں انسان عاجز نہیں ہوتا. ارے جس چیز کا چاہو علاج کرانا چاہیے یہ کمال اس کے علم کا ہے. اب یہ دنیا درسگاہ بنی نوع انسان. جب یہ دنیا درسگاہ بنی نوع انسان تو اب یہاں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنی. یہاں سب سے پہلے آدم کو بھیجا حضرت آدم جناب نوح کو بھیجا جناب ابراہیم کو بھیجا جناب موسیٰ کو بھیجا جناب عیسیٰ کو بھیجا. کسی کو علم دیا کسی کو سنت دی کسی کو ہیبت دی کسی کو اور کمال جملہ الگ الگ کمالات سے نوازا. یعنی ہر نبی کو جو ہمارے علماء اسلام لکھ رہے ہیں علماء اہل بیت کہ ہر نبی کو ایک صفت اور ایک کمال عطا کیا گیا. لیکن واحد حضرت مولا کائنات امیر المومنین جس کو آدم کا علم ملتا
ہوں، نوح کا حلم دیکھتا ہوں، عیسیٰ کا ظہور دیکھنا ہوں، موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ أَخِيهِ ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو نظر کر کے دیکھے، اور زندہ کمالات اور روح پہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ نبی کون ہے، امام کون ہے، یہ دنیا میں آ کر ہوا تھا۔ اس لیے کہ اگر کسی کے پاس پڑھنے گیا ہوتا تو پھر استاد شاگرد کا احترام رہتا ہے، بولے یہ ہمارے شاگرد ہے، نہیں میں نے پڑھایا تو پہلی ہو جاتی، استاد کا احترام کرنا تھا۔ آیت اللہ کوئی بھی کسی اور نے پڑھایا ہوگا، آیت اللہ کو نے دوسروں کو پڑھایا، دوسری نے دوسرے پڑھا دی، تو معلوم یہ ہوا کہ عالم سب ہے، مگر ایک دوسرے کا اس معاملے میں یہ ہے کہ وہ محسن ہے، یعنی اس کو قدر کرنی پڑے گی، اس کو احترام کرنا پڑے گا اپنے استاد کا۔ اللہ نے یہ بات ہی نہیں رکھی کہ میں پیغمبروں کو بھیج رہا ہوں، میں پیغمبروں کو بھیج رہا ہوں تو اب دنیا والوں کے سامنے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، بلکہ میں خود اپنے آپ پڑھا کر کے بھیجوں گا۔ لہذا خود اللہ نے تعلیم دے کر کے بھیجا، ورنہ ایسا کیسے کہہ دیا وما ارسلنا من نبی الا بلسان قومہ، ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہ اس کی قوم کی زبان کو جانتا تھا۔ اگر کوئی انگلش نہ جانتا ہوتا، آج حضرت امام موسیٰ جعفر علیہ السلام عربی میں بات کر رہا ہے، فارسی میں بات کرنے لگے، آپ کو عرب ہے، ارے ہم یہاں آگے نہیں سیکھتے، ہم اللہ کی طرف سے سیکھ کر جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی کمالات ہیں یہ کسی بھی یہاں آ کر پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پڑھا کر کے بھیجتا ہے، کسی درسگاہ میں نہیں جاتے۔ دنیا نے عاجز کرنا چاہا، ملائکہ ایسی کہ دیا سلوی کرنا جو انجلاؤ تو عاجز کرنا چاہا، مگر کیا آپ کو خبر ہے کہ مولا کائنات کسی جگہ پر عاجز نظر آئے یا انہوں نے ڈگری اٹھائی؟ نہیں، جو ذلیل کرنے، جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے نیچا کرنا چاہا، نیچا دکھانا چاہا، اور اتنے جاہل تھے کہ بیٹھتے تو کچھ علم سیکھتے، لیکن کیونکہ شریر تھے اور شیطان تھے تو شیطان سیکھتا نہیں، بلکہ ان کو اپنی شیطانی دکھاتا۔ سوال بھی کوئی سوال ہے، میرے سر میں کتنے بال ہیں بتائیے کتنے بال ہیں؟ آپ کو کائنات کا علم ہے، کہاں کے تلوار رکھی ہے، بتائے تو دیتا ہوں کہ کتنے بال ہے، مگر اگر سوال نہ کر سکا تو تیری گردن اڑا دوں۔ سیکھا ہوگا یہ سب منافق آیا کرتے ہیں، اور آنے کے بعد کیا کوئی کر سکتا ہے کہ 10 آدمی آئے، کوئی عالم زمانہ اس طرح کا جواب دے سکتا ہے کہ 10 آدمی آئے، 10 آدمی آنے کے بعد یہ کہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال، مگر ہم کو سب کو الگ الگ جواب دے دیجیے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ کے پیش نظر ہے اور آپ جانتے ہیں، کیا کوئی ایسا ہے؟ میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ کیسے ہی ملا ہوگا 4-5 باتوں سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، مگر مولا کائنات نے 10 آدمیوں کو علم کی فضیلت میں انتہائی معقول اور بے مثال جواب 10 آدمیوں کو الگ الگ دے کر کے بتایا کہ تم تو بتائے ہو اگر 10,000 آدمی اگر علی ابن ابی طالب کے پاس آئے ہو تو 10,000 الگ الگ جواب عاجز کرنا چاہا۔ ارے علم سیکھتے، ہاں اگر علم سیکھا
محل نے اصحاب مالک اکبر نے بمبر نے روشے زبیری نے وہ اس درسگاہ سے عالم بن رہے عالم اللہ بن یہ کہ علم اسی کو ملتا ہے اس کی دل میں محمد یہ یاد ہے بتا رہا ہوں اس لیے جتنے باقوال دنیا میں گزرے ہیں کرتے ہیں جتنے باقوال سائنسدان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سے لے کر آج تک وضاحت ہے جتنے بے مثال عالم گزرے ہیں وہ سب مہمان اہل بیت ہوئے ہیں. یہ محبت اہل بیت کا نتیجہ ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے اس کا علم ہوتا ہے وہ علم سے آراستہ ہوتا ہے نہ ایسے ہی میرے حبیب ادھر علاجے سلام اللہ علیہ من الحسین الغریب الى الرجل الفقیر یہ خط کس کی طرف سے جا رہا ہے من الحسین الغریب الى الرجل الفقیر رجل فقیر کی طرف جا رہا ہے کون حبیب اللہ یہ کون لکھ رہا ہے فقیر کوئی مرجع نہیں لکھ رہا کوئی عالم نہیں لکھ رہا کوئی ملا نہیں لکھ رہا یہ امام حسین علیہ السلام ہے فقیر کوئی معمولی فضیلت ہے فقیر کا جس کو امام نے فقیر کہہ دیا اس کے منزل پر قلیل و معرفت کے امام حسین علیہ السلام کون ہے جناب حبیب مظاہر اسلامی جو بچپن کے امام حسین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرفان کا یہ عالم تھا جب حسین علیہ السلام کیا ہونا ہے تو میں آنا جو آپ کہنا چاہتی ہوں دروازے کی قریب وہ عالم بننے فقیر بننے ان کی معراج کی ادھر امام حسین علیہ السلام سے واقع تھا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل سے آراستہ ادھر علم کے ساتھ عمل کا ہونا اس کا دھیان رکھنا آج دنیا مختلف ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے علماء کی کاش کو اتحاد اور اتفاق اس مجلس سے ادا سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی بہترین چیز نہیں بہت بڑا چیز ہے صرف ایک نجات کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین اسلام اس میں اس ادا میں ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے مجلس کہاں ہو رہی ہے کس کے گھر ہو رہی ہے کون پڑھ رہا ہے دوست ہے یا دشمن ہے مجلس کس کی ہے دعویٰ کرتا ہے انہوں نے اور امام حسین السلام کی محبت کا دعویٰ ہے مجلس کس کی ہے کسی کے باپ کی نہیں ہے کسی کے دادا کی نہیں ہے اگر 40 لوگ کی مجلس ہے ان کی امام حسین السلام کی ہے کیوں کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہیں کہ مرنے والے کی روح تازہ ہو جائے اس کی مشکل آسان ہو جائے اس کی پریشانی دور ہو جائے
اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں. یہ مجلس کی جا رہی ہے کیوں کی جا رہی ہے؟ اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مجلس کس کے یہاں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مجلس دوست کے یہاں ہو رہی ہے یا دشمن کے یہاں ہو رہی ہے، اگر امام حسین علیہ السلام سے علاقہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، یہ بات اس مومن کے قلب میں نہیں آنی چاہیے کہ یہ مجلس کس کے یہاں ہو گیا. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے اور مجلس میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اس لیے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، وہ تو ایک عبادت ہے. وہ ایک عبادت ہے. مجلس حسین بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے، دونوں میں فرق ہے. جہاں مجلس ہوتی ہے اس کا نام حسینیہ کر دیا، جہاں نماز ہوتی ہے اس کا نام مسجد کر دیا. تو دونوں ایک ہوئی. حقیقت یہ بھی عبادت کا ہے، وہ بھی عبادت کا ہے. یہ بھی عقیدت ہے، وہ بھی عقیدت ہے. اگر اس میں یہ اختلاف ہے تو اس کا کہنا غلط ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. وہ تو مرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ جس مجلس میں جانے والا نہیں جا رہا ہے. یہ پوچھا جائے گا اس مجلس میں، یہ مجلس کسی اور کی تھی؟ جیسا میری تو تھی، ہماری تو تھی. مجلس کا تعلق کسی کی ذاتیات سے، اور اگر مجلس کو ذاتیات بنایا جا رہا ہے تو اس کا امام حسین علیہ السلام کے انسان کا رب ہے. یہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں صاحب ہم کر رہے ہیں ہمارے گھر ہو رہے ہیں. بھائی دوسروں کے اوپر احساس کیا جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے تو وہاں خوشیوں میں منایا نہیں جاتا، لیکن جہاں غم ہوتا ہے خوشیوں میں منایا جاتا ہے. لیکن جہاں غم ہوتا ہے وہاں کسی کو دیکھا بھی منانے کے لیے لاکھ اختلاف میں نظر آ رہا ہے. بھائی کیوں آ رہے ہو؟ کہا اس لیے آ رہے ہیں حمیت دبا رہے ہیں. ارے ایک عام آدمی کے خلاف ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی نہیں سوچتا. شیطان صرف مجلس حسین سے پورا ہے. آپ مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھے ہیں، اس مجلس امام حسین علیہ السلام سے نجات ہے. بڑے بڑے آیت اللہ کو نجات ہو رہی ہے. ان کے ظاہری مسائل لکھنے سے نہیں ہوئی، ان کے فتوے رہنے سے نہیں ہوئی. امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشقہ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین علیہ السلام سے لگاؤ ہے تو ہم ادائے امام حسین علیہ السلام اس طرح سے کریں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے ہم 20 آدمی کو بجائے 100 آدمی ہونا چاہیے. نماز جماعت میں بھی یہ شان ہے کہ اگر 10 آدمیوں سے زیادہ ہو جائے تو اللہ اپنی جماعت کے لیے چاہتا ہے کہ 100 آدمی ہونا چاہیے. کیا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں صاحب ادا یہ نہیں چاہتا کہ 100 آدمی ہونا چاہیے؟ یہ مجلسوں کا ہونا 2 آدمیوں میں بھی کر رہے آپ اور 10 آدمیوں میں بھی کر رہے اور 20 میں بھی کر رہے. آپ خود پڑھ لیں اور خود بولیں مجلس ہے. آپ گھر میں مجلس کر رہے ہیں تو یہ گھر میں پڑھنا کر رہے ہیں مگر اس سے تشہیر ادا نہیں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ جلوس اور علم لے کر کے باہر جا رہے ہیں تو اس سے تشہیر ادا ہو رہی ہے. بھائی یہ باہر کیوں لایا جا رہا ہے لوگوں کو؟ آپ گھر میں مجلس کر رہے ہیں لیکن گھر میں مجلس کرنے میں اتنی تشہیر ادا نہیں ہو رہی ہے جتنا علم کو باہر نکالنے میں، تابوت کو باہر نکالنے میں تشہیر ادا ہو رہی ہے. ہمیں فرق ہے. یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر راستے میں کوئی حادثہ ہو جائے کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی، ارے یہ مجمع کیسا ہے، یہ کیا ہے، یہ تابوت کیسا ہے. اب یہ تابوت کیسا ہے تو سوال اٹھے گا کہ یہ تابوت کیسا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ صاحب پروفیسر ان کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں کیا بات ہے یہ تابوت کیسا جا رہا ہے. امام حسین اسلام رسول کے آخری تباہ سے ان کو کربلا میں گھیر کے جلیلی لشکر میں مار دیا.
دیکھا کہ وہاں میں اب آپ نے جب تقریر شروع کی تو پوری بات واضح ہو رہی ہے. اسی لیے ادائے حسین کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ کہیں یزیدی جو یزیدی ہیں وہ امام حسین اسلام کی ذرائع کی پابندی لگا. ادائے حسین سے تحریر ادا ہے. یہ اتحاد کا ایک واحد درس ہے جو صاحبان اخلاق اور عزیز و امام حسین اسلام سے واقعی ہمیں ایک بڑے کام بنانے کا مجلس ادا کو خلوص اور اخلاص سے کرنا ہے تاکہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی دعا جو ہے ہماری شامل حال ہے. آپ کی سہمت تمام امام حسین السلام نے جاتا کر خدا کی راہ میں جو جس میں بڑے بڑے پسندیدہ اصحاب چاہنے والے اقربا عزیز رشتے دار خاندان ان میں ابھی میں نے ذکر کیا ہے ابھی مظاہر صدی میرے معمولی صحابی وغیرہ سب پہنچے آئے ہیں. شہزادی جنرل صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیا سلو والے 4 نوٹوں کی شمرا ہے 5 6 لشکر آتا چلا جا رہا ہے. آپ کو بھی عزیز ہے آپ سے آپ کی عزیز و ابھی کہ یہاں پہنچتا ہے آپ گھر میں تشریف کرنا ہے 10 سال نقل باب کو آنا برید الحسین یہ حسین بیان کیا کر دے دروازہ کھولا اب تو دیکھا لکھا کہ ابھی رمضان ماری بہت پرانا نظر یاد آ رہے ہیں کیا تم مان کر پڑھ لیا بیٹھے تو جب اس کا بتایا کہا حسین کون سے فاطمہ کی بیٹی رسول کی نواز کیا بات ہم درگاہ یاد آ کر کہنے بلایا ہے کہ ابھی تمہارا مدد پوچھتا تم ہماری مدد نہیں کیا جواب دیا کیا ارادہ کہا ٹھیک ہے مگر مجھے تمہارا خیال ہے کہ تمہاری تنہائی تمہیں میرا خیال ہے تو تمہیں اپنی آخرت کا خیال نہیں تمہارا دوست وہ بھی نواز رسول حسین ابن علی فاطمہ کرے گا تمہیں بلانا ہے اور تم بولتا ہے میری کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ایسی آدھار بھی ہے کہ میرے فکر کرنے کی ضرورت. ہاں فرماتے کہ میں تو اندازہ لگا رہا تھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا کتنا عرفان حسین کی بارگاہ نکلتے ہیں غلام سے کہتے ہیں زمانہ بہت بڑا ہوتا ہے گھوڑے چلا آگے بڑھا کہا جا تو گھوڑے کو لے کر کے جا میں آ رہا عزیزو یہ مظلومیت حسین کہ جس کو جانور بھی سمجھ رہے دیر ہو گئی اس پہنچنے میں جب تعبیر ہوئی تو دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے ہلاس کیا ہے تو کیا بات ہے گھوڑا سمجھ رہا کہا کہ میرا سوال نہیں آیا ہے کون اس وقت کے لیے جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر تیرا مالک نہیں جا رہا ہے تو میں خود سوار ہو کر حبیب مظاہر سلیح ہوئے سوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہاں کیا یہ دفتر والا میں پہنچے ادھر مضمون والا نے آواز دی جا ان کا دوست آیا جناب ثانی وغیرہ کو خبر ہوئی ہاں ابھی تک تو روٹی بنا رہے ہیں لیکن جناب فضا نے آ کر کے بتا دی کہ بیوی ارے مبارک ہو ارے آپ کے بچوں بھائی بچوں کے بچوں کے نور حبیب مظاہر تشریف لائے ہیں ارے آپ حسین کی نصرت کے لیے ایک حامی اور مددگار کا اضافہ ہو گیا ارے جناب انسانیت زہرا فرماتی ہے ارے جا
جا کر کے حبیب اپنے مظاہر کو سلام کہہ دے اور یہ جا کر کے کہہ دے کہ ارے تم نے ایسی مصیبت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے بھائی کی نصرت کے لیے آئے ہو، جناب اسلام کی عبادت کر لی ہے، اے حبیب تمہیں ایسا آدمی لہرا کے سلام کہلوایا ہے۔ ارے جناب حبیب فرماتے ارے بڑے افسوس کی بات ہے، ارے مجھے بڑا غم ہے، ارے شہزادی مجھے سلام کہلوا رہے ہیں، میرے لیے میرا اتنا احترام کر رہی ہے، ارے یہ تو وہ حسین ہے جو راکب روشے رسول رہے ہیں، ارے میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ظالم ایسے ہیں کہ جو حسین کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔